قال اللہ تعالی وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وقال عليه الصلاة والسلام أنت كما أثنيت على نفسك وقال اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والأمل الذي يقربني أو يبلغني إلى حبك وطاعتك وقال یا مقلب القلوب قلب قلبی الی دینک و طاعتک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین مجلس، معزز عمائدین دین، فضیلت القراء محترم جناب برادر اکبر، برادر عزیز قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب، حضرت العلام فضیلت الشیخ محترم جناب عزت مآب حافظ یوسف سروری صاحب، اور معزز سامعین، آج کی جو گفتگو یاسر بٹ صاحب نے رکھی ہے، اس کا عنوان انہوں نے عقیدہ توحید سیمینار رکھا ہے، اور جس دھج کے آپ لوگ ہیں، جس فکر اور سوچ اور جس اپروچ کے فیصل آباد کے احباب ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یوسف سروری صاحب سے کوئی زیادہ اچھا آپ کے سامنے عقیدہ توحید بیان کر سکتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں، بچہ کہیں بول رہے ہیں، بچوں کو خاموش کروائیں۔ بچوں کو مسجد میں لانے کا مسئلہ نہیں ہے، نہ موبائل لانے کا مسئلہ ہے، لیکن ان دونوں کو چپ کرا کے رکھا کریں، مسئلہ ان کو چپ کرانے کا ہے۔ اوپر والا اسپیکر چل رہا ہے، اوپر والا اسپیکر چل رہا ہے، اوپر والا بند کرو، اوپر والا اسپیکر بند کرو۔ جڑے سن نہیں آئے اسی کیوں سناؤنی انہوں نے بات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بات سننا نہیں چاہتا اس کو زبردستی بات سنوانے والا بھی توہین کا مرتکب ہے۔ یہ کوئی ڈر کی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ہے۔ جو آیا نہیں ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اوپر والا سپیکر چلائیں اور اس کے کان میں بات کو گھسوٹ کے داخل کریں، اسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں فرماتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں روزانہ درس اس لیے نہیں دیتا کہ کہیں میرے درس کی وجہ سے تمہاری طبیعت حدیث رسول سے اکتا نہ جائے اور تم خدا کی بارگاہ میں مجرم بن جاؤ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ احترام جو ہے نا، جو سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، جو توقیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہ آپ کے فرمان کو احترام اور حرمت حاصل ہے۔ سب سے بڑھ کے کائنات میں اگر کسی کی بات کا اعزاز اور پروٹوکول ہے وہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کے رسول کی بات ہے، اور دونوں کی بات ایک ہے، بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، یعنی ان کی بات کے درمیان فرق کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی بات کو احترام حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے حبیب کی بات کو بھی حرمت اور احترام حاصل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات الگ الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اور عقیدہ توحید میں یہ بات کنفرم کر لیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ باقی میرے عزیز، میرے بھائی، یہ کائنات کل کی بات ہے اور کائنات کل ختم ہو جانی ہے۔ اللہ کے اس طرح کے کتنے پروجیکٹ اور چل رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کی روشنی میں اگر مطالعہ کیا جائے تو سورۃ طلاق کے آخر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی مثل اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں الگ الگ، جس طرح آسمان الگ الگ ہیں۔ پھر اگلے جملے ہیں یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور ان زمینوں میں بھی اللہ کے حکم جاتے ہیں جس طرح اس زمین پہ اللہ کا حکم آتا ہے۔ کہاں کہاں اور پروجیکٹ اللہ کے چل رہے ہیں، کہاں کہاں انسان بس رہے ہیں، یا کیا اللہ کا سلسلہ ہے۔ یہ جو چھوٹی سی زمین ہے، اربوں کھربوں سیاروں میں یہ چھوٹا سا مدم ایک نقطہ ہے۔ اگر گوگل میں جائیں نا تو گوگل میں جا کے آپ لکھیں وی ارتھ، کیا لکھیں؟ گلوبلائزیشن کی دنیا نوجوان بیٹھے تو آپ وی ارتھ لکھیں گے تو چھوٹے 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 بے شمار تنکے نکے 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 نکے، جس طرح مکھی نے نہیں ہایا کیا ہوتا، وہ ٹمکنے آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ ٹمکنے اربوں کی تعداد میں ہوں گے۔ پھر آپ ان ٹمکنوں کو کھولتے جائیں کھولتے جائیں کھولتے جائیں، کافی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا ان اربوں ٹمکنوں میں ایک ٹمکنا آپ کے سامنے کھل کے ظاہر ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا وہی ارتھ اے ارباں کھرباں ٹمکڑیاں چوں ایک چھوٹا جا ٹمکنا ساڈی زمین ہے۔ کتنی زمینیں اس نے بنائی ہوئی ہیں، یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں اس گلیکسی کا نام ملکی وے ہے، اور اس ملکی وے میں یہ جو ہمارا ایک سورج ہے اور ہماری یہ زمین ہے اور مریخ عطارد زہرہ مشتری ہے اور ہمارا یہ چاند ہے، یہ ہمارا چاند اور ہمارا سورج، پھر اس کے فاصلے بھی انہوں نے ماپے ہیں کہ یہ زمین سے 14 کروڑ کلومیٹر دور ہے سورج، اور ہماری زمین کی ٹوٹل لمبائی، ہم رداز کہتے ہیں کسی چیز کو کہ اس کو آپ اس کے درمیان کے اندر یوں کر کے آپ نقطہ لگائیں اور اس سے آپ کسی سائیڈ کو چل دیں تو وہ ختم ہو جائے تو وہ اس کا رداس ہوتی۔ اب اس موبائل کے درمیان میں نقطہ لگا کے اگر دائیں طرف جاتا ہوں، سامنے جاتا ہوں تو یہاں یہ ختم ہو گیا، ادھر سے یہاں ختم ہو گیا، ادھر سے یہاں ختم ہو گیا، ادھر سے یہاں ختم ہو گیا۔ اب دنیا میں بیت اللہ زمین کے وسط میں ہے، بیت اللہ زمین کے وسط میں ہے۔ آپ بیت اللہ کے وسط سے کسی طرف چل پڑیں تو 6500 کلومیٹر کے بعد آپ زمین سے باہر نکل جائیں گے۔ 6500 کلومیٹر کے بعد زمین سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ پھر آپ اس طرف چل پڑیں تو 6500 کلومیٹر کے بعد آپ نکل جائیں گے، اور یہ سورج کروڑوں کلومیٹر زمین سے دور ہے، کروڑوں کلومیٹر، 14 کروڑ کلومیٹر۔ کتنی زمینیں سورج تک پوری آ سکتی ہیں، اور آسمان کے مقابلے میں سورج یہاں کھڑا ہے۔ اس طرح کے سورج اربوں کی تعداد میں ہماری ملکی وے کے اندر ہیں، ہماری گلیکسی کے اندر ہیں، اور یہ جو ہماری گلیکسی ہے یہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے اس کلسٹر کا، جس کلسٹر کے اندر اس طرح کی ملکی وے کھربوں کی تعداد میں ہے، کھربوں کی تعداد۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، اس نے سب کچھ ہمیں نہیں بتایا، لیکن اس زمین پہ سب سے بڑا رتبہ اللہ نے جنہیں دیا ہے وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بعض دفعہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ جملہ محل نظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انسانوں میں اعلیٰ، تمام انسانوں میں افضل، لیکن اللہ کے بعد کوئی نہیں، اللہ کے بعد اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک، تو سب سے آخر، تیرے بعد کوئی نہیں، تشبیہ نہیں، مثل مثیل نہیں، عشر اشیر نہیں، نہ کوئی جمع نہ پھوٹا نہ اگا۔ اے انسان، اگر تو مجھ خدا کو پہچاننا چاہتا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو اپنے کھانے کے لقمے پہ غور کرتا کہ خدا کہتے کسے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے بارش ہم نے برسائی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا،
زمین پھاڑ کے دانے کے سر پہ درخت ہم نے سجایا، اس لقمے کو گندم کی شکل سے، پھر پیاز ٹماٹر، الگ الگ تاریخ حیثیت بیان کریں، ایک لقمہ تیرے ہاتھ نے بتایا گرم ہے کہ سرد۔ انتم منہ توقدون، تم درخت سے آگ جلاتے ہو، تم نے جلائی ہم نے جلائی، تمہارے منہ میں لقمہ جائے نیچے نہ اترے۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ گراریوں کی تمہارے منہ میں گریس ہم نے پیدا کی ہے۔ آدم علیہ السلام کل کی بات ہے، ارب سال بھی مانے کل کی بات ہے، کھرب سال بھی مانے کل کی بات ہے، آغاز ہے اللہ کا آغاز نہیں۔ کائنات لاکھوں سال بعد ختم ہو جائے گی، اربوں سال بعد ختم ہو جائے گی، کھربوں سال بعد ختم ہو جائے گی، اختتام ہے، اللہ کا کوئی اختتام نہیں۔ وقت اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ وقت اللہ نے میرے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت اس کے لیے ہوتا ہے جو شروع ہو، وقت اس کے لیے ہوتا ہے جس کا اختتام ہو۔ اللہ کی ذات کی شروعات نہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں، اللہ کی ذات کا اختتام نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں کے اوپر بھی اسی کی الوہیت کے سکے چلتے ہیں، اور زمینوں پہ بھی اسی کی الوہیت کے سکے چلیں گے۔ اتنا کچھ اس نے بنایا، اس کے بعد کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے اعلیٰ، انبیاء میں سب سے اعلیٰ، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، کسی رسول کو رسول کے مقابلے میں لا کے تنقیص اور توصیف نہیں کی جا سکتی، اس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ مطلقاً ہم کہیں گے، مطلقاً بعض چیزیں ہوتی ہیں جتنی آئی ہوں اتنی بیان کرنی۔ اللہ کی ذات سنتی ہے، ہم اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کہ اللہ کی ذات کیوں سننے کا ذکر ہے، کیا اللہ کی ذات کا کان ہے؟ نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے۔ اس بات کریں گے نہیں، انکار کریں گے نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں ایتھینٹسٹی اتنی ہوتی ہے کہ جتنی وہ آ جائیں انہیں اتنا ہی ماننا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے، نہ اس بات کریں گے نہ نفی کریں گے۔ یہ ضربیں تقسیمیں بندوں پہ چلتی ہیں، اگر سنتے ہیں تو اس کا مطلب کان ہے، کان ہے تو اس کا مطلب سر ہے، سر ہے تو اس کا مطلب گردن ہے، گردن ہے تو اس کا مطلب سینہ ہے، سینہ ہے تو اس کا مطلب نیچے پیٹ ہے، پیٹ ہے تو اس کا مطلب وہ کھاتا ہے، وہ تو کھانے سے پاک ہے، لہٰذا اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کسی کافر کا عقیدہ نہیں، یہاں اس سرزمین میں بسنے والے بڑے بڑے معتبر، بڑے بڑے پگڑ باندھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ اللہ کی ذات کی تجسیم کے قائل نہیں۔ ہم لوگوں کو اعتدال والا، سنت والا نظریہ دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا جسم ہے، کیسا ہے؟ جیسا اس کی شان کے۔ آپ کا مسئلہ حل کروں، آپ کی فکر کو کلیئر کروں، اللہ کا ہاتھ ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ، اللہ کی دونوں ساڑیں دائیں ہیں، اللہ کے دونوں پاؤں دائیں ہیں۔ وجود ہے حدیث میں، عرش کی دونوں جانبیں دائیں جانبیں کہلاتی ہیں۔ اللہ کا ہاتھ کس طرح ہے؟ جیسا اس کی شان کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں عرش پہ، جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جگہ خالی ہو جاتی ہے، اللہ جب جاتے ہیں جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ لیسا کمثلہ ہی۔ انعام صاحب گفتگو کر رہے تھے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے جو ہم سے جانتے نہ جانتے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھ کر، اللہ بیٹھ کر یہ جملہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اللہ تکییف سے پاک ہے۔ جو کیفیت اس کی حدیث میں نہیں آئی اسے بیان کرنا، چونکہ عقیدہ توحید سیمینار ہے اس لیے میں ان باتوں کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ بغیر تکییف ولا تحریف ولا تشبیہ ولا تعطیل، بغیر تشبیہ تکییف، بغیر تحویل کے ہم اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ بیٹھا ہے؟ پتہ نہیں۔ قرار کہاں پکڑا ہے؟ بیٹھنے میں مشابہت ہو جاتی ہے، میں بھی بیٹھتا ہوں، اللہ بھی بیٹھتے ہیں، تو جب بیٹھنے کا ذکر نہیں آیا ہم بیان نہیں کریں گے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، بعض احناف نے کہا استوا سے مراد استولا ہے، اہل سنہ کے نزدیک استوا سے استولا مراد لینے والے گمراہ ہیں۔ ہم انہیں فرق باطلہ میں
جہمیہ کو ہم فرق باطلہ میں انہیں شمار کرتے ہیں. انتہائی آسان فہم میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں. بعض دفعہ ہم گھروں کے اندر بھی یہ جملہ بولتے ہیں اللہ بھی عرش پہ بیٹھا ہاسدہ ہوئے گا، یعنی بیٹھے کا جملہ ہم بول دیتے ہیں. عرش اور اللہ کی ذات یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. نہ عرش کا لفظ ہم کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاں لیکن عرش اللہ کی مخلوق ہے. عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا، کیا اللہ کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ محتاجی سے پاک ہے، اللہ محتاجی سے پاک. بس یہ ایک حد ہے انسانوں کے دیکھنے کی کہ ہم عرش کی چھت دیکھ سکتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت الفردوس کی چھت اللہ کا. اس لیے جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اے اللہ ہم سبھی تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس وما قرب الیہ من قول وعمل ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب النار وما قرب الیہ من قول. اور بڑا خوبصورت مقام قاری صاحب نے جہاں سے تلاوت شروع کی، سبحان اللہ. وجوہ یومئذ، اس جنت الفردوس میں نائمہ، کچھ چہرے تر و تازہ نعمتوں میں، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے. اور اس سے پہلے ہے عاملۃ ناصبہ، کچھ پیشانیاں عاملہ عمل کر کر کے، ناصبہ گھڑ گھڑ کے محراب زدہ ہوئی ہوں گی. تسلا نارا حامیہ، لیکن خدا کا صحیح تعارف نہ بنیاد رکھنے پہ اس بنیاد پہ جہنم میں جھونک دی جائیں گی. اور جنہیں اللہ کا تعارف ہو گیا، عقیدہ توحید جس کے پاس آ گیا، جس نے اللہ کی ذات کو نام میں، ذات میں، صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں ایک وحدہ لا شریک مانا، کوئی مثل مثیل اشرے شیر، خواب خیال کے اندر بھی اللہ جیسا نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، نہ اس جیسی محبت کسی سے کی جا سکتی ہے، نہ اس جیسا پیار کا نعرہ کسی کے بارے لگایا جا سکتا ہے. اللہ کی ذات اتنے بڑے یہ تیرے سسٹم کو، یہ تیرے سورج، یہ تیرے سیارے، والسماوات مطویات، یوں اپنے دائیں ہاتھ پہ اللہ لپیٹے، ایک انگلی پہ لپیٹے. یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، جداں تسی کاپی دا کاغذ پاڑ کے تے توتی بنا کے مروڑ چروڑ کے سٹ دندے ہو، ہم اسی طرح زمین کو چروڑ مروڑ دیں گے. ہبا ام منصورا تبدل الارض غیر الارض، زمین کی شکل تبدیل کر دیں گے. یسألونک عن الجبال فقل ینسفوها ربی نسفا، یہ پہاڑ تیرے سے پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ اتنے مضبوط کیسے ہیں، اور انہیں بتا کہ یہ بھی پیس کے رکھ دیے جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، ہم ان بادلوں کو روئی کے گالے بنا کے اڑا دیں گے. اور دنیا کے کسی مشکل کشا کی طرف نظریہ رکھنے والوں کہ یہ مشکل کشا ہے، آؤ میرے سامنے لے کر کے آؤ. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، یہ تمام کائنات صرف اور صرف میری ہے، جو میں نے اپنی منشا اپنے ارادے سے بنائی ہے. میں نے کسی فرشتے سے مشورہ بھی نہیں لیا، فرشتے بھی کل کی بات ہے، میں اللہ ہمیشہ سے ہوں. اللہ ہمیشہ سے ہے. خدا کی قسم جس بندے نے اللہ کو پہچان لیا، اپنے دل سے کہا اللہ تیرا شریک ہے ہی کوئی نہیں، وہ ایک گند کا کجا اللہ کا شریک ہو. آس بن وائل نے یوں کر کے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی، مشرکین میں کچھ مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل نہیں تھے، یوں کر کے انگلی سے اس نے اس ہڈی کو پیس کر کے پھونک ماری. جب وہ ہوا میں اڑی تو کہنے لگا کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، اس بوسیدہ ہڈی کو جو میرے سامنے بکھر کر کے ہوا میں تبدیل ہوئی، اسے کون تبدیل کرے گا؟ انسان میں. آسمان سے آواز آئی، زارا بالانا مثلا ونسیہ، ساڈے لی مثالاں بیان کردا ہے، فلسفی دا پت تینوں یہ نہیں پتا کہ یہ خود کداں پیدا ہویا. جس نطفے سے ہم وجود میں آئے، اس نطفے کے اندر یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ 70-80 لاکھ انسان پیدا کر سکے. وہ 1 انچ کی ریس ہوتی ہے جہاں یہ سپرم دوڑتے ہیں، یہ سپرموں کی دوڑ لگتی. ان کروڑوں اربوں بلین ٹریلین بلین انسانوں میں 1 انچ کی دوڑ لاکھوں ہار جاتے ہیں، اللہ تجھے جتاتے ہیں. وہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا، نہ آنکھیں ہوتی ہیں نہ کان ہوتا ہے، اتھے پار اللہ لاؤندا ہے.
جس کو اس نے دنیا میں لانا ہوتا ہے نا اس کو وہ پار لگاتا ہے. انسان میں نے وہاں تجھے پار لگایا. صورکم فاحسن صورکم. میں خدا نے دو جملے اس کی تفسیر میں جائیں, میں تصویر بنائی تے پھر میں سجیوں کھبیوں کے ویکھی کیسی بنی ہے, پھر میں تراش خراش کیتی, میں چھانگیا تے بندے دا میک اپ کیتا, پھر جیڑی تھاں جیڑی چیز لگنی چاہیے سی میں اوتھے لائی. کن ہوندے موڈے اتے, موڈے دی تھاں گوڈا ہوندا, بندہ کڈا کوجا ہوندا. تو جو چیز جہاں سجتی تھی میں نے, انسان میں نے پھر ثم السبیل یسر. اللہ اکبر. قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو, پھر تیرے آن لئی راستے آسان کر دیتے. ثم اماتہ, پھر تینوں موت بھی میں دینا, پھر تینوں قبر چ بھی میں لے کے جاؤں گا, پھر جدوں میں چاہوں گا تینوں ادوں کھڑا کراں گا, کوئی کرنی والا تینوں کھڑیاں کر سکتا. انبتکم من الارض, تینوں زمین چوں اوویں اگاواں گا جویں تیرے سامنے درخت پھٹ دے نے. آندے نہیں جمیا کے اگرے ہیں, بندہ جمیا بھی ہے تے اگریا بھی ہے, پھوٹے گا. انبتکم من الارض. یہ سارا اللہ نے تعارف کروا کے کیا فرمایا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک. انسان تیرا بیڑا غرق ہو تو اپنے معزز رب کے بارے دھوکے میں ہے. قتل الانسان ما اکفر. تو ماں کی گود میں آیا, تجھے بولنا نہیں آتا تھا, میں نے تیری باتیں سنی. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. پھر دو نجدین کی طرف. ہمارے ایک استاد سے کہا کرتے تھے بندے جمدے نجدی ہوندے نے, اور لوگ کہتے ہیں کہ نجدی ٹھیک نہیں ہوتے. تجھے دو نجدیوں کی طرف, ماں کے پستان کی طرف تیری رہنمائی کی, میں اللہ نے کی. پھر تیری زبان کی اس لتری میں میں نے پورا اپنا کال رکھا, علمہ البیان. تیرے کان کا فنکشن, تیری داڑھیں, تیرے بال. اور جب تجھے مجھے بلانا نہیں آتا تھا میں تیری سنتا تھا. آج تجھے بلانا آ گیا ہے اور تو کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں. قتل الانسان ما اکفر. ایویں تکے کھاندا پھردا ہے. جب تک تجھے چلنا نہیں آتا تھا غذا چل کے تیرے منہ میں پہنچتی تھی, ہن چل کے کماؤن دے قابل کرتا ہے, تے آنا ہے فلان دندا ہے تے فلان دندا ہے. قتل الانسان, تیرا بیڑا ہی بہ جائے. قتل الانسان, تیرا بیڑا ہی بہ جائے, تیرا بیڑا غرق. قتل مجہول کا صیغہ ہے, ہو گیا. مجہول ماضی, قتل, قتل ڈوب گیا. تیرے پلے ککھ نہیں رہا. اگر تیرے دل میں یہ آ گیا کہ کوئی ہے جو کرنی والا ہے, دلوں مانو نو سونیا ایتھوں اندروں, بابا جی آندے نے ایتھوں اندروں, ایتھوں دلوں کلیاں بہ کے تے 2 منٹ لا ایک سجدہ سچے دل نہ خدا دے سامنے, دل سے کہے الحمدللہ. آسمانوں پہ تھڑ تھلی مچ جاتی, حمیدہ نہیں عبدی, او میرے بندے نے میری تعریف کی تھی. اونوں چنگیاں بن کے وکھا, او دے لی نماز پڑھ. تو ترتے صحیح نا, تو دیکھ اس کے سسٹم کو پڑھ, اس کے نظام کو پرکھ. ابھی تک ساری کائنات کے ڈاکٹر اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمیں ابھی تک آنکھ کے سسٹم کے بارے نہیں پتا چلا مکمل طور پہ کہ اس میں خدا نے کیا اور کیا رکھا. لائبریریاں بھر گئیں, یونیورسٹیاں بن گئیں, ڈپارٹمنٹ بن گئے, تحقیق کرنے والوں نے بڑا کچھ ایجاد کر لیا, علاج آ گئے, لیکن انہیں ابھی تک نہیں پتا چلا کہ یہ آنکھ میں نور کہاں سے آیا ہے. لیکن تیرے بابے کو قبر میں پڑے ہوئے کو پتا چل جاتا ہے. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے اگر ان بیوقوفوں نے کسی کو مشکل کشا ماننا ہو تو انہیں مانے جنہوں نے جہاز بنایا. چلو کچھ بنایا تو ہے نا. یہ سجدہ کریں مارکونی کی قبر پہ جا کے جس نے ٹیلی فون ایجاد کیا. کوئی چیز تو ایجاد کی ہے. میری بنائی ہوئی کسی ایک چیز کو, قاری سعید اللہ صاحب ابھی رستے میں آتے ہوئے, ایک چھوٹا سا بالکل بے مایا پتنگا ہوتا ہے, اس کو اگر مائکروسکوپ میں جا کے کھولیں نا تو اس میں دل بھی ہے, اس میں کلیجی بھی ہے, اس میں میدا بھی ہے, وہ کھاندا بھی ہے, وہ نک بھی ہے, وہ سونگدا بھی ہے, وہ چلا نے جنسی خواہش بھی رکھی ہے, وہ میاں بیوی بھی نے. یہ اتنی ایک چھوٹے سے ذرے کے اندر اتنی بڑی مشینری فٹ کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. جب تجھے کوئی مشکل پڑے, آخری میری بات سن,
ہم پسروری صاحب کی خصوصی گفتگو سنیں گے، آج ان کا خصوصی خطاب ہے۔ ہمارے بڑے ہیں اور بڑوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں نیواں میرا مرشد، ساڈے والد صاحب نے میں نیواں میرا مرشد اچا، اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جائیں نہ اچیاں تو جنہیں نیویاں نال اچا بندہ ہو جڑا نیویاں نال نبھاوندا ہے۔ تے جڑا بندہ کہہ رہا نا کلا ہی نہیں، کلا صرف اللہ ہی وڈا ہے، کلا اللہ ہی وڈا ہے، اکیلا ایک اللہ کی ذات۔ میرے عزیز میرے بھائی، اللہ سے پیار کر، اللہ پیار کرنے کی شے ہے۔ اللہ نہ بہ کے دکھ سکھ پھوڑیا کر تنہائی چ، ایسی نماز پڑھ دینا الحمدللہ من الرحمن ملک نہیں، ایک رکعت دھیان نہ پڑھ، ایک رکعت کنیاں بھائی، آخری گل غور نہ سنو، کنیاں؟ ایک دوجی انشاءاللہ پہ اللہ دھیان نہ پڑھائے گا۔ نماز دل نہیں لگتا، دل لا کے نماز پڑھ۔ اللہ اکبر، پنجابی ہے نا، پنجابی گفتگو بعد چونی۔ اللہ جی تسی وڈے ہو، اللہ جی بولو۔ بٹ صاحب نے پہلوں ہی پروگرام کرائے نے، ورکشاپاں ہوئیاں نے، تانوں نال کوائی دا بلائی دا ہے۔ اللہ جی تسی وڈے، تے تسی ہی وڈے ہو، تسی سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللہ جی تہاڈیاں تعریفاں اس لئی نے کہ تہاڈے تو علاوہ تعریفاں دے لائق ہی کوئی نہیں۔ تے حمد کہندے نے اس تعریف نو جڑی دلوں کیتی جاوے، کلی زبان چوں نہ کیتی جاوے۔ سونیا میں ماندا واں، اے میریاں انگلاں تو بنائیاں نے، اے ہاتھ کھول رہا ہے، امریکہ نے پیسہ لا کے آدھے آپ نو دیوالیہ کر لیا، لیکن ادا دا ہاتھ نہیں بن سکیا۔ سونیا چل کے منہ کو آندا ہے، چل کے۔ اے بیوی جنہ مرضی بندے نہ پیار کر دی نا، بندے نو بخار ہوے تے پیار نہ گلاس چک کے منہ نو لا دے تے پانی پورے حساب نہ منہ چ نہیں جاندا، یا بہت تاں چک دے گی چھاں جل جائے گا، یا گلاس ٹھاں رہ جائے گا، کلی پھو پھو ہوندی رہے گی۔ اے ہاتھ نو رب نے سکھایا کہ منہ چ کنا چاہیے، یہ اسے ترتیب نہ تاں اٹھدا ہے، اسے بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا۔ ہم نے انسان کا یہ سسٹم ہم نے خود تخلیق کیا ہے، خلقت بیدی، ہماری یہ پروڈکٹ رجسٹر ہے، سنا اللہ الذی اتقن کل شیء، اور یہ سب سے مضبوط پروڈکٹ میری ہے، اس پہ استحقاق میرا ہے، اس پہ استحقاق میرا ہے۔ یہ اللہ کا مان تران ہے کہ بندو تم میرے ہو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت اس لیے کرو کہ تم میری پروڈکٹ ہو، تم میرے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں میں نے بنایا ہے۔ ہماری آنکھ 3 رنگ دیکھتی ہے، یہ سارے رنگ 3 رنگوں کا کمبینیشن ہے۔ اللہ پیچھے سے ہلکا سا زاویہ مروڑ دے، ہمیں یہ انسانوں کی شکلیں حیوانوں کی لگنے لگ جائیں۔ ہماری یہ گردن، ہمارا یہ سر 3-4 کلو کا ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی اور ہوا پہ کھڑا کیا ہوا ہے، جب اس میں جان نہیں رہتی یہ گردن لڑک جاتی ہے۔ اللہ نے تجھے تیرے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، فلاں نہ ہوتا تو میں یہ نہ کر سکتا، فلاں نہ ہوتا میں یہ نہ کر سکتا، یہ جملے اللہ کو غصے میں ڈالتے ہیں۔ ساری زندگی کوک کی تو تعریف کرتا ہے، بیوی کی تعریف کرتا ہے، میری بیوی کھانا بناؤندی ہے جناب علی، فلاں ہوٹل کے تکے اور کباب بڑے مشہور ہیں، فلاں جناب علی یہ ہے، فلاں وہ ہے، نیسلے کا پانی، اکوا فینا کا پانی۔ او بندے کبھی میری طرف بھی دھیان کیا کر، یہ سب کچھ میرا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے تو زبان پہ کس کا نام آتا؟ بولیں الحمدللہ۔ پھر بستر پہ بیٹھتے، 3 بار بستر پہ بیٹھ کے آپ ناک جھاڑتے، وضو کے وقت نہیں، بستر پہ بیٹھتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ناک جھاڑا کرو ٹیشو کے ساتھ، رومال کے ساتھ، فإن الشیطان یبیت علی خیشومی، یہ سنت ہے، اگر آپ عمل کرتے ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، نہیں تو آج بات سنی، اس پہ عمل کرنا۔ شیطان ناک کے نتنے پہ رات گزارتا ہے اور یہاں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، انسان کے سرہانے بیٹھ کر کے 3 گریں باندھتا ہے، جب انسان الحمدللہ پڑھتا ہے اللہ ایک گرہ کھول دیتا ہے۔ ناک جھاڑا، دوسری گرہ کھلی، وضو کے لیے اٹھا، تیسری گرہ کھلی، جو ہی تیسری گرہ کھلتی آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں مٹی ہوتی ہے، شیطان کے منہ پہ مل کے کہتا ہے جا تو ذلیل ہو گیا، اس نے پاک نام کے پروردگار کی جو ذات ہے اس کے نام سے یہ ساری تیری گریں توڑ دی ہیں جو تو نے بڑی محنت کے ساتھ رات کو باندھی تھی۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد پھر کیا پڑھتے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لا آیات لأولی الالباب، جوتا پہننے لگے، اللہ کا ذکر، واش روم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث، باہر نکلے غفرانک، وضو کیا بسم اللہ، وضو مکمل ہوا اشہدو، مصلی پہ تشریف لائے، آغاز اللہ اکبر، اللہ، سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ، پھر لیٹے دایاں، ہاتھ اپنے کان کے نیچے رکھ کے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، ذکر اللہ کا، توجہ اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، ادھر سے آواز اذان کی گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آواز سن کے مسجد میں تشریف لے گئے، جس آواز کو سن کے تشریف لے گئے آپ کے جانے پہ پھر وہی دہرائی گئی، اللہ اکبر، نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر، سلام پھرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور سلام پھیر کے فوراً کہا اللہ، مسجد میں داخل ہوئے، بسم اللہ، نام اللہ کا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، افتح لی ابواب رحمتک، باہر نکلنے لگے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من، جانور ذبح کرنے لگے، نام اللہ کا، کھانا پکانے لگے، نام اللہ کا، فرمایا جو عورت آٹا گوندتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتی ہے اس کے آٹے میں بے برکتی نہیں آتی۔ شیطان گلی میں چکر کاٹتا ہے، جس کا دروازہ کھلا دیکھے اس میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے آؤ واپس چلے جاؤ، اس نے اللہ کا نام لے لیا۔ بسم اللہ پڑھا کر، اللہ کی طرف دھیان رکھا کر، اللہ کی طرف توجہ رکھا کر، راغباً ورہبا، اللہ سے پیار کیا کر، پورے پروٹوکول سے، احترام سے نماز پڑھا کر۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ، یہ کائنات میں جو برکتیں بٹ رہی ہیں نا، یہ تیرے نام سے ہیں، کسی کا کوئی صدقہ نہیں، یہ صرف اور صرف تیرے نام کا صدقہ ہے۔ دنیا تیرا دیا کھاتی ہے، تو نہ دے کوئی نہیں کھا سکتا، تو پیسے دے کے بھی کھانے پہ پابندی لگا دیتا ہے۔ وَتَعَالَى، تیری عظمت بڑی بلند ہے، وَلَا الہ، تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، عبادت سجدے نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں۔ پورے دھیان سے پڑھا کر نماز کا ترجمہ سیکھ، عقیدہ توحید تجھے سمجھ آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے۔ پھر رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر، سبحان ربی، آپ دے آپ نہ گلاں کرتا ہے کہ میرے اللہ ورگا بھی کوئی عظیم ہے، العظیم، وہ بہت عظیم ہے، سمیع اللہ، پھر اللہ کا نام، اللہ اکبر، پھر اللہ کا نام، تشہد میں بیٹھا، التحیات، ہمارے بعض بندے پڑھتے ہیں التحیات، کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات نہیں ہے، التحیات، کیا لفظ ہے؟ التحیات، التحیہ، التحیہ، التحیات للہ والصلاوات والطیبات، اللہ میرے دل دے جننے پاک خیال نے، میں ریجاں لا کے تیری تعریف کراں، صرف تو ہی حقدار ہے۔ گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، ایک حرف کا مضمون ہو تو 100 ڈھنگ سے باندھوں، میں لکھاں جملے تعریفاں دے اکٹھیاں کر کے جتھوں تکر زور لا سکاں بلاغت تے عرفان دا، تے او تعریف اپنے کمال نو پہنچے، تے میں او تعریف کر کے پھر بھی یہی آکھاں گا، انت کما اثنیت علی، ہم اللہ تیری تعریف نہیں کر سکتے، تیری تعریف صرف تو خود ہی کر سکتا ہے۔ ہم تو تیرے جتنے اوصاف کو دیکھ سکتے ہیں، ہماری نظر ایک حد سے آگے جا ہی نہیں سکتی۔ تو اس طرح جب تو نماز پڑھے گا نا، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی وہو یعلم انہ ما یقول، جو بندہ نماز پڑھے اور اسے پتہ اس نے پڑھا کیا ہے، اس نے جو نماز پڑھے اسے پتہ ہو اس نے پڑھا کیا ہے، اذا سلم، جب سلام پھیرتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے، انت کیوم ولدت کا امک، جا تو آج اس طرح ہے گویا تیری ماں نے تجھے ابھی جنم دیا ہے۔ آپ علماء سے پوچھئے، یہ اعزاز حج مبرور کو حاصل ہے یا اس نماز کو حاصل ہے جس نماز میں انسان کو پتہ ہو کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے اور زبان سے کیا کر رہا ہے؟ جو کہے پھر سلام پھیرنے کے بعد اس کے عہد کی پاسداری نہ توڑے۔ یہاں ایک جگہ نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ ٹھنڈی کھوئی والی مسجد ہے،
تو ان کے گھر کے قریب مسجد پڑتی تھی، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس مکتب کی ہے۔ حاجی اکرم صاحب ہیں ہمارے میں، اور وہ نکاح پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ اوپر ان کی کلاس لگی ہوئی تھی مدرسے میں، بچے اوپر سے اترتے تھے چھٹی کے بعد، ساتھ ایک دائیں کمرہ ہے، اس سے ہو کے پھر مسجد میں جاتے تھے۔ جب 5-6 بچے وہاں داخل ہوئے تو ہم نے کہا دیکھیں کہ یہ اس طرف داخل کیوں ہوتے ہیں؟ تو پھر نکلتے ہیں، قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں اللہ کے پاس، تو درمیان میں یہ دائیں ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ جب پردہ سائڈ پہ کر کے دیکھا تو وہاں قبر تھی۔ وہ اوپر سے اپنی کلاس ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، قبر کو سلام کرتے ہیں جھک کے، اور پھر اللہ کے دربار پہ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو غصہ نہیں آتا؟ اللہ کی ذات کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ اگر وہ غصہ پہاڑوں پہ ظاہر ہو جائے تو پہاڑ تخر پھٹ جائیں، تنشق الارض، زمین پھٹ جائے۔ میرے عزیز، میرے ساتھی لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کر، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں جو طویلیں کر کے اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، لو جی اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، تو تم پھر لوگوں سے اپیل کی بات کیوں کرتے ہو؟ ان احمقوں کو پتہ نہیں ہے اسباب کا ایک جہاں ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک تم ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہو، اس سے آگے میری کائنات شروع ہو جاتی۔ آنکھ سے دیکھنے کا انکاری کوئی نہیں ہے، لیکن غیب کے پردوں پہ جھانکنے کے ہم انکاری ہیں۔ اے اللہ توحید کا فہم نصیب فرما دے، اپنی ذات کا پیار نصیب فرما دے، عرفان عطا فرما، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ اپنی توحید پہ زندہ رکھنا، ہماری اولادوں میں اپنی توحید چھوڑنا، اور اسی توحید کی دعوت دیتے دیتے ہمیں دنیا سے بلا لینا، ہماری زبان کو بولنے کی طاقت یہ رکھنا کہ یہ تیرا کلمہ لہراتی رہے، بیان کرتی رہے، تیری توحید کا پرچار کرتی رہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان، موقر مہمان، لائق صد تکریم، ہمارا پنجابی زبان کا ورثہ جو ہے، لوگ تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے ڈرامے کرتے ہیں اور حکومت سے اس کا فنڈ لیتے ہیں کہ ہم زبان کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ ہم ناول کیوں سنبھال کے رکھے جاتے ہیں؟ ناولوں پہ پیسہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کہ زبانیں زندہ رہتی ہیں، زبانیں آنے پنجابی ماں بولی، تو اس کے لیے ویب سائٹس ہیں اور ان پہ کام ہوتے ہیں، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، تھیسز لکھے جاتے ہیں کہ زبان زندہ رہے، شاعری کی حفاظت کی جاتی ہے، اشعار کہے جاتے ہیں۔ تو ورثے کی حفاظت اکیلی فلمیں بنا کے نہیں ہوتی، ورثے کی حفاظت اللہ اور اس کا رسول کا دین اپنی زبان میں بیان کر کے بھی ہوتی ہے۔ تو آپ ستھری اور نفیس پنجابی حضرت یوسف اسلوری صاحب سے سنیں گے، اور یقیناً ہم سب محظوظ ہوں گے۔ مجھے تو الحمدللہ جب بھی سنتا ہوں لطف آتا ہے، چونکہ ہم تو ہیں ہی پینڈو اور پنڈوں تھاؤں کے رہنے والے۔ اللہ کا کرم ہے کہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ دکھاوے نمود نمائش سے بچائے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آج ان کا جمعہ تھا، تو ایک ضروری کام ہم نے جانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اچانک ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو ہم اس کا صحیح معنوں میں استقبال نہیں بعض دفعہ کر پاتے، تو یہ چیزیں دل میں کہیں نہ کہیں خیال چھوڑ دیتی ہیں کہ یار پتہ نہیں میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ لیکن انہوں نے بالکل اس قسم کا کوئی نظریہ فکر دیے بغیر آنا پسند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچانا پسند کیا۔ میں آپ سب سے اور اپنے سے یہ جملہ کہہ کے کہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ صحت و عافیت ایمان والی زندگی دے۔